الصلاة والسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. حضرت شیخ و تفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری سے رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظات کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ و شکر للہ. یہ واعظ مبارک جاری ہے جو ہوا 7 صفر 1376 ہجری بمطابق 13 ستمبر 1956 عیسوی کو، جس کا عنوان ہے محاسبہ. یہ جاری ہے. حضرت آگے فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے ہی لے کر ہم کو تلقین فرمائی ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا. میں نے اپنے دونوں مربیوں کے ہاں دیکھا ہے کہ وہ حضرات نماز فجر کے بعد اشراق پڑھ کر مسجد سے نکلتے ہیں، پھر نماز عصر کے بعد مغرب تک بیٹھتے تھے. ہمارے خاندان قادریہ میں یہ نشست اس لیے ہوتی تھی کہ رات کے اعمال کا محاسبہ نماز فجر کے بعد کر لیا جائے اور دن کے اعمال کا محاسبہ سورج کے غروب ہونے کے وقت تک کر لیا جائے، تاکہ یومیہ حساب بے باک ہوتا رہے. نیکی ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور اگر گناہ ہو تو اللہ سے معافی مانگ لی جائے. میں بعض مجبوریوں کی وجہ سے اس پروگرام پر عمل نہیں کر سکتا. درس کی خاطر نماز فجر کے بعد مجھے 10-15 منٹ سونا پڑتا ہے. اگر نہ سوؤں تو درس میں نیند آنے لگے. اوصی نفسی اولم و ایاکم بعدہ. پہلے اپنے نفس سے اور پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جانچا کیجئے درس، مجلس ذکر اور جمعہ میں آنے سے کچھ فائدہ بھی ہوا یا نہیں. سمجھدار تاجر روزانہ شام کو حساب کتاب کر کے اٹھتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دکان میں مال کتنے کا تھا، آج بکری کتنے کی ہوئی. اگر دکان میں مختلف چیزیں ہیں تو ہر کام کے متعلق ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کتنی قیمت کی ہے اور شام کو کتنی بکری ہوئی. اندھا دھن کاروبار کرنے والے تاجر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. روحانیت میں بھی حساب کتاب کی ضرورت ہے. ادھر بھی حساب کتاب کی ضرورت ہے. ادھر بھی جانچا کیجئے کہ جب بیعت نہیں کی تھی تو کتنا وقت اپنی روحانی اصلاح کے لیے صرف کرتے تھے، اب بیعت کے بعد کتنا وقت دیتے ہیں. کچھ حاصل ہوا یا پہلے کی طرح باطن کے لحاظ سے اندھے ہی رہے. اسی طرح درس میں آنے سے پہلے اور بعد کی حالت کو جانچا کیجئے. قرآن میں انقلابی طاقت ہے. مجھے اللہ کے فضل سے پوری امید ہے کہ جو احباب مسلسل قرآن مجید کا درس سنتے ہیں وہ پہلے کفر کی رسموں کو زندہ کرنے کے لیے اڑتے اور لڑتے تھے، اب وہ کفر کی رسمیں کرنے والوں سے لڑتے ہیں. قرآن مجید پڑھا تو لا الہ الا اللہ کا رنگ چڑھا. پہلے کچھ اور تھے، اب کچھ اور ہیں. اب اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں. پہلے غیر اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے تھے. پہلے دل بیوی، اولاد اور ساز و سامان وغیرہ کے ساتھ وابستہ تھا. خدا راضی رہے یا نہ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہے یا نہ رہے، بیوی اور اولاد راضی ہو جائے. کسی کا دل بیوی اور کسی کا دل اولاد میں اٹکا ہوا تھا. یہ کنڈی شیطان نے پھنسا رکھی تھی. بعض کو جائیداد اور بعض کو روپیہ پیارا ہوتا ہے. ان بیماریوں کے مریض موجود ہیں. اب خدا کے سوا کوئی مطلوب، محبوب اور مقصود نہیں رہا. نباہ سب کے ساتھ کرتے ہیں مگر دل صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہے. جیسے کسی نے کہا ہے، فارسی کا شعر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام میں بے شمار برکتیں ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہوتا جاتا ہے اور ماسوا اللہ سے کٹتا جاتا ہے. اس سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان.
اس کا ترجمہ ہے آپ ایسی قوم نہ پائیں گے، ایسی کوئی قوم نہ پائیں گے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اور ان لوگوں سے بھی دوستی رکھتے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، گو وہ ان مخالفت کرنے والوں میں ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے یہ درجہ نصیب ہوتا ہے، اس لیے میں پہلے اپنے نفس سے اور پھر آپ سے عرض کرتا ہوں، حاسبو قبل ان تحاسبو یا تحاسبو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف بالشت بڑھاتا ہے تو وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، اگر یہ ہاتھ بڑھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذراع بڑھاتا ہے، اگر یہ چل کر آئے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتا ہے۔ انسان ادھر کا رخ تو کرے، اگر رخ ہی نہ کرے تو پھر اصلاح کس طرح ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی رخ تو کرے دلی کا اور دعا کرے کہ اے اللہ تو مجھ کو پشاور پہنچا دے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسکولوں اور کالجوں میں یہ سبق نہیں پڑھایا جاتا، وہاں تو اس کی تلاش ایسی ہے جیسے کوئی کیکر کے درخت پر چڑھ کر بیر کی تلاش کرے۔ مدارس عربیہ میں بھی یہ سبق نہیں پڑھایا جاتا، یہ صوفیاء کرام کے ہاں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سبق کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہی میرے دل میں ڈال دیتا ہے اور میں آپ کے کانوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ حلقہ ذکر میں بیٹھنے اور میری معروضات سننے سے کچھ تو فائدہ آپ کو ہوا ہوگا۔ اس وقت دنیا میں قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو مندرجہ ذیل 4 عنوانات پر بولتی ہے۔ نمبر 1، قرآن کیسی ہے مولانا صاحب؟ ذوی الحقوق کی فہرست بتلاتا ہے، ذوی الحقوق کی یعنی کہ تمام حقوق کی فہرست بتلاتا ہے۔ نمبر 2، ان کے نمبر بتلاتا ہے۔ نمبر 3، حقوق کے ادا کرنے کا سلیقہ سکھلاتا ہے۔ اور نمبر 4، اگر تعلقات بگڑ جائیں تو ان کو درست کرنے کا طریقہ بتلاتا ہے۔ ذوی الحقوق میں نمبر اول یعنی کہ جو بنیادی حقوق ہیں ان میں نمبر اول اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے بعد والدین کا نمبر آتا ہے، مگر آج کل کتنے ہیں جو والدین کے فرما بردار ہیں؟ اکثریت ان کی ہے جن کو بیوی پیاری ہے اور ماں سے نفرت ہے۔ ابھی 5-6 دن ہوئے ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی میرے 4 بیٹے ہیں، خاوند آوارہ مزاج ہے، چاروں ہی میری خدمت نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ تم مانگ کر کھاؤ۔ ان بدبختوں کو پتہ نہیں کہ ماں ایک ہی ہے، جیسے شہد پر مکھیاں آتی ہیں، اگر دولت ہے تو روز نئی بیوی مل سکتی ہے۔ بعض نوجوان داڑھی مونچھیں منڈواتے ہیں اور باپ پرانے فیشن کا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، ان کو شرم آتی ہے اس کو باپ کہتے ہوئے۔ یہ قرآن سے جہالت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کی سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا الہ العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ جو بھی ہو گیا، بات حضرت نے جو کی وہ عنوان مبارک یہ تھا کہ محاسبہ، ہمیں یہ محاسبہ کرنا چاہیے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، یعنی کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے، یعنی کہ یہ حدیث نہیں ہے، صوفیاء کرام کا قول مبارک ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مشائخ حضرات کا بتایا کہ اشراق پڑھ کر مسجد سے نکلتے یعنی کہ 2 ٹائم 12 گھنٹے بعد وہ محاسبہ کرتے تھے اپنا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں کسی مجبوری کی وجہ سے اپنے حضرات کے پروگرام پر تو عمل نہیں کر سکتا، لیکن میں نے اس فقیر نے آپ سے عرض کیا تھا، پہلے سے بھی عرض کیا ہوا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ 6 منٹ 7 منٹ محاسبہ اپنا اللہ پاک ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے نا، جو طریقہ تھا وہ بھی کل عرض کر دیا تھا، اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب جو بات کرنے کی، جو سمجھنے سمجھانے کی ہے تو کیا ہے، حضرت نے فرمایا کہ اچھا محاسبے کا پھر یہ بھی بتایا کہ جو کامیاب تاجر ہوتا ہے، مثال دی
وہ روزانہ کا اپنا حساب کتاب کرتا ہے تب وہ کامیاب ہوتا ہے. آج کتنی بکری ہوئی, میں نے فلاں چیز کتنے کی لی تھی, اس کو کتنے میں بیچا اور کتنا فائدہ ہوا, اتنے میں اگر بیچا تو مجھے نقصان ہوا کہ فائدہ ہوا, وہ اس چیز کا حساب کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کرنے والا اپنے ذہن میں یہ چیز رکھنے والا ہوتا ہے, یہ کامیاب تاجر ہوتا ہے. اسی طرح کامیاب جو سالک ہوتا ہے, وہ کامیاب سالک وہ ہوتا ہے جو اپنے اس میں محاسبہ کرے, کس چیز میں کہ محاسبے کا سب بہترین رات کا ہے, اور یہ کہ آگے حضرت نے بتایا کہ بیعت سے پہلے کیا چیز تھے اور بیعت کے بعد کیا چیز ہے, اور بدلاؤ کا طریقہ میں نے کتنے عرصے سے آپ سے عرض الحمدللہ کر رہا ہوں کہ بدلاؤ اصل جو حقیقی بدلاؤ ہے وہ کیا ہے, اور ہم نے کس چیز کو سمجھا ہوا ہے. حقیقی بدلاؤ میں سے واقعتاً اللہ کے فضل سے بدلاؤ ہو رہا ہے تو اللہ کا مزید شکر ادا کرتے ہوئے تن من دھن لگا کر مزید اپنے آپ کو اس میں مصروف عمل کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر خدا نخواستہ حقیقی بدلاؤ اور حقیقی جو مقصد ہے, مقصود اصلی جس کو بولتے ہیں, اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہو رہی ہے تو وہ کمی کوتاہی جو ہے وہ اصل میں کمی کوتاہی اپنی ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس دن بھی آپ سے دوبارہ پہلے بھی کھل کر عرض کیا تھا کہ سوچیں آتی ہیں, وہم گمان وساوس آتے ہیں کہ روزانہ ہم ذکر کے لیے جاتے ہیں, شیخ کی صحبت بھی روزانہ ملتی ہے, لیکن فلاں جو بیماری ہے, فلاں وساوس ہیں, فلاں یہ چیز ختم نہیں ہو رہی, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, شیخ توجہ نہیں کرتے یا شیخ کی طرف سے کوئی اس طرح وہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اصل جو بات جو ہے وہ بھی اس دن عرض کر دی تھی. آج ایک دوسری مثال سے آپ کو سمجھانے اور خود کو بھی سمجھانے کی کوشش انشاءاللہ کرتے ہیں. وہ یہ کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے رحمۃ اللہ علیہ کا نا, سلطان بہو سے رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ہے نا شعر مبارک ہے کہ جھاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو. ٹھیک ہے نا. جھاگ کے بنا دودھ جم دینا باہو. آگے یعنی کہ پورے شعر ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جھاگ کس کو بولتے ہیں, دہی کی جھاگ کے بغیر جو ہے نا دودھ کو جتنا بھی آپ ابالیں اور جتنا بھی آپ وہ کڑھائی والا وہ کڑچا کھرپا وہ جو ہے نا جتنا بھی ماریں, جتنے تک آپ جھاگ دہی کو اس کو نہیں لگائیں گے اس تک وہ دہی نہیں بنے گی. ٹھیک ہے نا. یہی ہے نا. اب جھاگ بھی لگا دیں, لیکن اگر دودھ خالص نہیں ہے سمجھ, دودھ خالص نہیں ہے تو دہی بنے گی. اب پانی ہے, اس میں سفید رنگ ڈال کے نظر دودھ کا آتا ہے. مثال کے طور پر چونے کو دیکھیں نا آپ, چونا ہو پینٹ ہو, وہ دودھ کی طرح نظر آتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. شکل اس کی صورت اس کی دودھ والی ہے, خاصیت تو نہیں ہے نا, اصل دودھ تو وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس پینٹ یا چونے کو جو نظر دودھ کی طرح آتا ہے اس میں اگر کوئی دہی کی جھاگ لگا کے اس کو پہلے یعنی کہ ابالے اور دہی کی جھاگ لگائے تو وہ دہی بنے گی. وہ دہی اس بات کی جس کو سمجھ آئیے مجھے تھوڑا سمجھائیں. جیسے وہ پاک برتن میں دودھ والی مثال ہے, یہ بھی ایسے کہ پہلے دودھ نہ ہو تو دہی نہیں. پاک برتن تو ٹھیک ہے, دودھ ایمان. جھاگ سے مثال ہے صحبت شیخ, دودھ سے مثال کیا ہے سالک. یہ تو شعر میں بھی یہ واضح ہے. جھاگ صحبت شیخ ہے, جھاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو. وہ دودھ جو ہے نا وہ اپنی طرف سے جتنی بھی ریاضت ان کی بھٹی میں پکتا رہے نا, جب تک اس کو صحبت شیخ نصیب نہیں ہوگی اس وقت تک دودھ دہی نہیں بنے گا. اب یہ تو شعر ہو گیا. اب جو ہمارے
جو وہ ہے، اس میں صحبت شیخ بھی مل گئی، جھاگ بھی مل رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر دودھ خالص نہیں ہے تو پھر وہ دہی کیسے بنے گا؟ سمجھ آئی یہ بات کیا؟ کیا مطلب؟ سالک سچا نہیں ہے، سالک اپنی طلب میں صادق نہیں ہے. مثال ہے کیا دیتے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کتنے منافقین آ گئے. صحبت کن کی تھی؟ صحبت ان کی تھی نا، لیکن وہ خالص دودھ تو نہیں تھے نا، وہ دودھ تھے ہی نہیں. اسی طرح اس مغالطے میں بھی ہمیں نہیں رہنا چاہیے کہ مشائخ کے پاس فلاں اتنے بڑے اللہ والے سے بیعت ہوئے اور فلاں کو کام دیکھو یار اس کے اوپر کچھ اثر ان کا نہیں ہوا، کچھ اثر نظر نہیں آتا، چکر کیا ہے؟ تو یہ اصول سراسر یہ غلط ہے. اصل جو چیز ہے وہ کیا، دونوں کی ایک تو صحبت بھی ہو، ٹھیک ہے نا، اور صحبت کے جو شرائط ہیں وہ پورے ہوں. صحبت کے جو شرائط ہیں وہ پورے ہوں. دودھ نہیں ہے، دودھ نظر آنے والی چیز، اس کو ابالا جائے اور پھر دہی کی جھاگ لگائی جائے تو پھر وہ دہی بن جائے گی؟ نہیں بنے گی. اسی طرح شکل و صورت ہم سالکین اور مریدین کی بنا لیں، لیکن اصل میں ہمارا مقصد کچھ اور ہو تو کبھی بھی ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی. کبھی بھی ہماری اصلاح، جو اصل مقصد جو ہے روحانیت کا اور تزکیہ کا، اس کی ہوا بھی ہمیں نہیں لگ سکتی، چاہے جائے کہ جتنے بھی شیخ کے قریب کیوں نہ ہو جائے. ظاہری طور پر شیخ کی حضرت جی ہمیں خود فرمایا کرتے، گلو ہمارے آپ ظاہر میں دیکھو گے کہ وہ ہماری اس طرح سمجھو کہ گود میں ہم ان کو بٹھا کے اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلا رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے ہمارا دل کرتا ہے کہ ایک ایسے اس کو تھپڑ لگائے نا، اٹھ کے وہ سامنے دیوار پہ جا لگے. سمجھ آئیے؟ طلب صادق، ٹھیک ہے. اور اصل جو مقصد وہ کیا ہے کہ ہم شیخ کے پاس جاتے ہیں، شیخ سے ہم نے بیعت کی ہے، بیعت تزکیہ و اصلاح باطن، ٹھیک ہے نا. اس میں جو کچھ بھی ہمیں برداشت کرنا پڑا، جو کچھ پرہیز کرنا پڑا، جو کچھ بھی ہمیں بطور علاج کے، جو بھی عمل ہمیں بطور علاج کے کرنا پڑا، چاہے ہماری طبیعت کو گوارا ہو یا چاہے طبیعت کے برخلاف ہو، ٹھیک ہے نا، ہم نے سار تسلیم خم کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، اس کو نبھانا ہے. تب تو جا کر واقعتاً سلوک کے راستے میں ہمارے قدم آئے گا، ورنہ یہ تیری قسمت کے چکر ہیں، طواف نہیں. یہ مثال ہوگی، ٹھیک ہے نا. وقتی طور پر آپ کے اوپر اثر بھی پڑے گا، ہمارے اوپر اثر بھی پڑے گا. کیوں اثر پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، نورانی دو تو ہے نا، نورانی دو میں وہ اثر دکھلاتا ہے وقتی طور پر، لیکن اصل چیز نہیں ہوگی. نظر آئے گا آپ کو، جس طرح دودھ نما کوئی بھی شے ہے وہ کڑھتا ہوا بھی نظر آئے گا، اس کے اوپر اس میں جھاگ لگتی ہوئی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں ہوں گی، لیکن جو اصل مغز ہے، اصل سچا ممیرہ کیا ہے کہ واقعتاً یہ جھاگ جو اس کو لگ رہی ہے، یہ جس طرح دہی بنتی ہے اس طرح یہ بنتی ہے کہ نہیں. اصل نتیجہ تو یہی ہے نا، اصل مقصد تو دہی کا بن جانا ہے نا. وہ دہی نہیں بنی، وہ دہی اگر نہیں بنی تو یہ جتنا بھی پروسیس ہے یہ تو کچھ معنی نہیں رکھتا. پھر معنی رکھتا ہے یہ جو درانیے میں شیخ کے پاس آنے جانے میں، ٹھیک ہے نا، تو ہر قسم کے کچھ بھی
وہ ہو سکتے ہیں جو ہمیں ایسے نظر آئیں گے کہ ہم صحیح چل رہے ہیں، ہمارا رخ صحیح ہے، لیکن ہر کسی کو اپنا اندر کا پتہ ہوتا ہے. دیکھیں ہم اللہ کے فضل سے ہر ایک چیز کھول اس سے آگے نہیں کھول سکتے، بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں، اس سے آگے اور کچھ نہیں، کہ کس طرح آنا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے، کس طرح بیٹھنا چاہیے، کس طرح مقصد کو، کون سا مقصد ہونا چاہیے، اور وہ مقصد کی تکمیل کے لیے کس حد تک ہمیں عمل کرنا چاہیے. اس سے آگے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ واقعی آگے جو بات چل رہی تھی، جہاں سے یہ بات نکلی کہ مقصد کو جو سمجھا، واقعتاً جس مقصد کو ہم پہنچے اور جو اللہ نے سمجھایا، اس مقصد کے حصول میں ہم بیعت کے بعد اس مقصد کے حصول میں کتنی حد تک ہم چلے ہیں یا دو کی ہے، یا کتنی حد تک کتنے قدم ہم سفر کر چکے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے کیا ہے، آگے بات آئی ہے، پہلے رخ تو ٹھیک ہو نا. کوئی دلی کا رخ کر کے کہے کہ میں پشاور پہنچ جاؤں، جہنم کی طرف رخ ہو اور ہم کہیں کہ جنت میں پہنچ جائیں. جہنم کی طرف رخ کا مطلب یہ ہے کہ اعمال اور نیت اور جو چیز ہے وہ اہل جہنم کی سی ہے، اور صرف ہم یہ ہماری چاہت سے کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں، اس طرح ہو سکتا ہے؟ تو ان چیزوں کا بہت زیادہ یعنی کہ ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے یہ درجہ نصیب ہوتا ہے. اس لیے میں پہلے اپنے نفس سے اور پھر آپ سے عرض کرتا ہوں، حاسبو قبل ان تحاسبو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر انسان اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھاتا ہے اپنا آپ، تو وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہے قرب کا. اگر یہ ہاتھ بڑھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ذرا کس کو بولتے ہیں، یعنی کہ اس سے ڈبل ٹرپل کر لو، 3 گنا زیادہ. اگر یہ چل کر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوڑ کر آتا ہے. انسان ادھر کا رخ تو کرے، اگر رخ ہی نہ کرے تو پھر اصلاح کس طرح ہو سکتی ہے؟ ہماری سب سے پہلی کیا ہے، ہم تو چیکنگ کے لیے آتے ہیں، یعنی کہ شیخ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں پتہ چلتا. طبیب بن کر آتے ہیں، ڈاکٹر بن کر آتے ہیں، مریض بن کر تو نہیں آتے نا. اسی طرح ہے نا، ہم تو پہلے چیک کرنے کے لیے آتے ہیں نا کہ یار دیکھنے کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا. ایک حضرت کے پاس آیا، ایک پتہ نہیں اس کے دل میں کیا تھا، واللہ عالم، ہماری طرح ہی ناقص وہ. تو اس نے کہا حضرت بیعت. حضرت نے اس کو ایسے دیکھا، بول ویسا تو ڈبہ پیر ہے، من کے بیعت ہے، ویسا ڈبہ پیر ہے، من کے بیعت ہے. نہیں بولو کہ بیعت ہوا، اس کو بیعت نہیں کیا حضرت نے. پھر پاؤں پڑا، وہ کیا بڑا، یعنی کہ تقریباً کتنے دنوں تک وہ روزانہ سے آتا رہا. اس نے پھر معذرت چاہی، پھر جب کسی سے سفارش کرائی تو حضرت نے اس کو بیعت کیا. اس نے خود بتایا کہ جب میں حضرت کا پتہ چلا نا تو آتے جاتے تو تھے، تو ویسے بھی دعا سلام تھی یعنی کہ حضرت کے ساتھ. ایسے دل میں آیا کہ یار آج کل تو 2 نمبر پیر بہو ہی نا اتنے یہ تو انہیں چنی صرف یہ سوچا ہے. لیکن دل تھی میں محبت ہی آئی بھائی، لیکن دل چ یہ گل کھڑی آئی. چلو بھائی بیعت تھی، میں نے چیک کی تھی ویسی. ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں گلو ایسا تھا ڈبہ پیر، ہم تو ڈبہ پیر ہیں، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. اس نے کہا کہ پھر تمہارے اندر ایسے آگ لگی. اس نے کہا کہ میں نے تو
اندر کو خود کو کہا کہ بس بیعت ہونا ہی ادھر ہی اب، اور پھر بھی وہ غلط تھا. کیوں غلط تھا؟ کشف کرامات دیکھ کے اس کی توجہ اپنی طبیعت کے موافق اس نے چیک کیا اور اس میں اس کو نظر آیا. تو ایسے اگر کوئی بھی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تو کوئی بھی اہل کہف میں اس کو کشف اگر ہو جاتا تو وہ اس کو کہہ دیتا تو وہ تو چاہے وہ کامل ہوتا یا نہ ہوتا وہ تو اس کے ہاتھ پہ اس نے بیعت ہو جانا تھا. لیکن شکر الحمدللہ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی کہ یہ میں حضرت کے جوانی کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد تو حضرت نے اللہ کے فضل سے جب قابلیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچتے گئے خود کو ایسے چھپاتے گئے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سامنے کی بات ہے. حضرت کو استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد سعد اللہ بھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی درجات بلند فرمائے، انہوں نے کچھ باتوں میں ایسے ہم بیٹھے تھے اور کچھ باتوں میں حضرت جی کو یعنی کہ کچھ ایسی بات کی کہ یہ کچھ بات کریں تو ہمارے حضرت نے ایسی خاموشی اختیار کی، ایسے خاموش کہ بس. یہ ہمارے سامنے کی بات ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، کافی بوڑھا تھا. تو ساسا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول ہم نے جو دیکھا تو وہ جب دعا کرتے تھے نا تو دعا فرماتے تھے تو پہلے کچھ کلمات خاموشی سے پڑھتے تھے نا، پھر اس کے بعد جو ہے نا جب دعا کرتے یا اللہ یہ جو میں جو اسم اعظم ابھی پڑھا اس کے طفیل سے یہ ہماری دعا ہے یہ معروضہ، یعنی کہ اس کے طفیل سے دعا کرتے تھے. الفاظ یہ کہے، اصل میں وہ چیکنگ ہوتی تھی ان کی کہ اسم اعظم کا نام اٹھ گیا تو سب کے کان کھڑے ہو گئے، سب کے کان کھڑے ہو گئے نا. تو ساسا رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی حضرت کو کہا پہلے، یعنی کہ جو محفل لگی تھی، حضرت آپ تو دعا کر یار، تو دعا کر. نہیں ساسا تو سب دعا کرے. سو پہلے تو اس چیز پر تکرار ہوتی تھی نا کہ دعا تو آپ کرے، اور وہ کہتے تھے آپ کرے، اور وہ کہتے آپ کرے. انہوں نے کہا کہ چلو بھنی ترٹی ایسا کرے سوں ساسا رحمۃ اللہ علیہ صحیح ہو کچھ رہے نا صحیح پیرائے دے وچ رہے نا بند کر کے سونا گلدستہ بڑھا کے بعد تو بھیج دے میں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا ملکہ عطا فرمایا تھا نا، ٹھیک ہے نا، الفاظاً بھی اور ایک وہ تھا نا، یہ ان کا ایک فیض ہے خصوصی. تو ساسا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ پاک جو اسم اعظم جو پڑھا اس کے طفیل سے ہماری سب کی جو دل کی جو بیٹھے ان کی بات. ایک بیٹھا ہوا تھا بیچارہ. اس کے بعد حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا انداز مبارک دی، دعا ہوئی. تو حضرت جی عام بھی ایسے بھی کسی یعنی کہ دعا کرتے 3 4 5 منٹ تو خواہ دعا میں صرف ہو ہی جاتے تھے، ٹھیک ہے نا. کوئی ایک شخص کہتا تھا کہ حضرت جی میرے لیے دعا کر لے میرے فلاں حاجت کے لیے، تو 5 6 منٹ تو دعا وہ کہتے فرماتے کہ گل اس سطح سکھا وڈا اپنا کول جو رجا کجا منگا اللہ کو. رجا کجا منگنا مقصد یہ نہیں جو اپنے واسطے صرف منگا یا جرا آدھا پہ صرف اندر واسطے نہیں، پوری امت واسطے پوری مخلوقات واسطے منگا اللہ کو. او حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دعا فرما دی. اچھا اب وہ شخص بیٹھا ہوا ہے کہیں محافل میں، اللہ والوں کی محافل اس کو میسر ہوئی ہوں گی. اب وہ تھوڑا سا ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے کہا استاد صاحب کی طرف مجھے متوجہ ہوا صاحب یہ اسم اعظم جو ہے نا بڑی مہربانی ہو سی اگر تو رہنا صاحب کو شفقت فرما رہے ہو. صاحب کو لٹھا ہے ایسے دیکھا میں شکل لٹھی ہوئی آپ نے. ان کا اپنا انداز تھا نا ساسا رحمۃ اللہ علیہ کا، سعد اللہ بھانی سے رحمۃ اللہ علیہ، وہ نہیں ٹھہرتے تو شکل لٹھی ہوئی، شکل کو چھوڑ آپ کو لٹھی، آپ کو دیکھنے کا مقصد کیا اندر کو لٹھی. پھر استاد صاحب غصے میں آ گئے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ خاموشی اختیار کی. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے انہوں نے کہا یار تو ادھر کم دیکھ اس کو دیکھو
اب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر خاموشی اختیار کی. انہوں نے کہا یار آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھو وہ بول کیا رہا ہے، اس کی حالت آپ کو نظر نہیں آ رہی. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر خاموشی اختیار کی. صاحب چھوڑو یار، کم از کم کو رسا تو صحیح نا کہ بلا تک سمجھ نہیں آتی. یعنی کہ یہ بات حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے برداشت کر لی کہ قبل آئے تک سمجھ نہیں آتی، لیکن پردہ رکھا. پردہ رکھنے سے مراد کیا کہ اپنے آپ کو بالکل ان چیزوں سے بالکل چھپا کے رکھا. بس ٹھیک ہے. وہ پہلے وہ جو شخص آیا کرتا تھا نا بڑا، یعنی کہ آتا تھا نا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے عمر میں تو کچھ بڑا تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن شاہ صاحب کی عمر تو ماشاء اللہ وہ تو ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاہ صاحب تھے. اس کے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر سے کے مقابلے میں تو وہ چھوٹا تھا، لیکن حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے عمر کے لحاظ سے وہ بڑا تھا. تو اس لیے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اس کی بہت زیادہ لحاظ کیا کرتے تھے عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے. جب یہ معاملہ دیکھا نا اس کے بعد پھر اس کی بھی ہوا نکل گئی. ہوا نکلنے سے کیا مراد کہ اس کو اچھا میں تو خلیفہ عبدالقیوم صاحب کو ایسے وہ کر رہا تھا، سمجھ رہا تھا. یعنی کہ آخری لمحات زندگی کے 1.5-2 سال پہلے تک رخصت ہونے کے، پھر بھی مخلوقات ابھی سمجھ رہی تھی ہمارے حضرت کو. اتنا اپنے آپ کو انہوں نے ہر اس میں معاملے میں پوشیدہ کر کے رکھا. ٹھیک ہے نا. زاہد صاحب نے بھی کہا کہ بنائے تک سمجھ نہیں آنی تو تک نہیں رستا پہ کسی ہے. زاہد صاحب چھوڑ بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. زاہد صاحب بس بات کہاں سے کہاں چلی گئی کہ کیا ہو رہا تھا، بات کیا ہو رہی تھی؟ یہ مال جنت والے جی جنت بھی تو دہلی کا رخ اور پشاور جانے کی. ہاں بات کہاں سے کہاں چلی گئی، یعنی کہ مقصد حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے جو بھی بات چلی ہے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مقصد اگر یہ چیزیں ہوتی تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ یہ چیزیں ہمیں خامخواہ سکھاتے. اس کی طرف توجہ ہماری دلواتے. ٹھیک ہے نا. اور اس سیاکار فقیر کو تحدیث بھی نعمت کے طور پر پوری خانقاہ اور سب کے سامنے امیر مقرر کیا. ایسے نہیں، امیر بھی مقرر کیا، ذکر کی مکمل ذمہ داری بھی دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد ذکر یہی کرائے گا. ٹھیک ہے نا. اور 3 مرتبہ مسلسل 3 دن غالباً اپنی تسبیح دے کر اپنے ساتھ بٹھا کے ذکر بھی کروایا، خود ہمارے ساتھ ذکر کیا، مراقبہ بھی کیا، دعا بھی خود مجھ سے کروائی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ٹھیک ہے نا. تو یہ جو جن چیزوں کو ہم مقصد سمجھتے ہیں اس طرف جانے ہی نہیں دیا. یہ سارا نشانیاں سارا کھاتا کلیئر مکمل کیا. پھر اس کے بعد بیماری طاری ہوئی. بیماری جب طاری ہوئی تو آخر وہ تھا وہ یہ تھا کہ جمعہ کا ذکر فکر میں ایک میں حضرت موجود تھے، گھر میں تھے، طبیعت کی انتہائی ناسازی تھی، جمعہ کا ذکر فکر تھا. اور الحمدللہ وہ چیکنگ ہوئی کہ کیسے اسباق میں اور اس میں جو ہے نا جس طرح ہماری ترتیب ہے اس ترتیب سے ذکر فکر ہماری غیر موجودگی میں کس طرح ہوتا ہے. بس وہ ساری ایک دفعہ ساری چیکنگ ہوتی گئی اور بس پھر حضرت نے یا اللہ پاک اب ہم پھر عرض کر رہا ہوں انتقال سے 2 دن پہلے خواب میں تشریف لائے، اور خواب نہیں تھا بس خواب کہہ دے بس. تو اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ٹیک لگایا ہوا ہے، جس طرح ان کی عادت شریف ہوتی ہے ایسے میں سامنے بیٹھا ہوں، دیکھتے ہیں فرماتے ہیں بس بولو اب تصوف و خلافت خود سنبھالو بس. اور میں اپنا سر
نیچے کر کے آگے کرتا ہوں، حضرت تھوڑا سا آگے ہو کر اپنا ہاتھ مبارک میرے ساتھ میں رکھتے ہیں. جیسے بیداری ہوتی ہے تو میرے دل میں بات آ گئی کہ بس اب حضرت جی بس وہ ابھی خبر آئی اور ابھی خبر آئی، ابھی خبر آئی، ابھی خبر آئی. تیسرے دن سحری کے وقت، تہجد کے وقت فون آئی بس کہ حضرت اللہ کو پیارے ہو. یہ فون آئی اور پہلی صبح صادق وقت ختم ہوا اور اذان شروع ہوئی فجر کی. بات کہاں سے کہاں چلی گئی. بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل جو مقصد ہے جو تزکیہ کا، جو مشائخ، جو اہل حق ہیں، جو ہمارے مشائخ ہیں، وہ آج کے معاشرے میں اور آج کے ماحول میں جس رنگ سے پیش کیا گیا وہ سارے کے سارے حجابات ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان حجابات سے ہم نے اس رخ کو صحیح طریقے سے، یعنی کہ پہلے ہم اپنے اندر کے رخ کو بدلیں گے. ٹھیک ہے نا. پھر جب ہم اللہ کے فضل سے ہمارا عمل، ہمارا قول، ہمارا فعل جب ہوگا نا تو پھر اللہ کے فضل سے ایک بہار آئے گی، ایک روحانی انقلاب برپا ہوگا. اور یہ اسی روحانی انقلاب کی ہی ضرورت ہے. اب اندر کی دنیا بدلے. وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ دودھ نہیں ہے لیکن دودھ نظر آنے والی جو حالت ہے نا، وہ واقعتاً ہماری حالت دودھ کی ہی ہو جائے. مقصود اصلی جو ہیں ان سے جس طرح اللہ معاف کرے اولیاء و شیطان کے نرغے میں پھنس کر ہم مقصود اصلی سے اللہ معاف کرے ہٹا دیے گئے ہیں نا، ہمیں اللہ کی دی ہوئی طاقت اور توفیق سے اس مقصد کو سمجھنے کی اور اسی کو پانے کی تگ و دو اور یہی فکر ہمیں پیدا کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے اللہ کے فضل سے الحمدللہ یہ ساری کی ساری ہم اس لیے کھول کے باتیں بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں حضرت بھی یہ فرما دیا کہ یہ باتیں آپ کو نہ اسکولوں میں ملیں گی اور نہ درس نظامی کی کتابوں میں اور نہ مدارس میں. یہ چیزیں آپ کو صوفیاء اعظام کی محافل میں ملیں گی، ان کے اقوال میں ملیں گی، ان کے کردار میں، ان کے افعال میں ملیں گی. ٹھیک ہے. الحمدللہ ہم نے جو اب کرنے کا جو اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے، ہم جب ارد گرد دیکھتے ہیں خلافتیں ریوڑیوں کی طرح بانٹی جا رہی ہیں، بٹی ہیں. ٹھیک ہے. اور میں اہل حق کی جو زمرے میں آتے ہیں ان کی عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اور اللہ معاف کرے جو تزکیہ ہم نے تو کچھ نہیں، ہم نے جو سیکھا ابھی بھی سیکھ رہے ہیں کہ واقعتاً جو تزکیہ نفس ہے اس کی بھنک بھی ان بیچاروں کو نہیں ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے حقیقی. ٹھیک ہے نا. اللہ ہمیں بھی اپنے فضل سے نصیب فرمائے. لیکن کوئی تصوف کو عملیات کا نام دے رہا ہے، کوئی تعویذ گنڈوں کا نام دے رہا ہے، کوئی کس چیز کا نام، کوئی جنات کو قابو کرنے کی چلا کشی کا نام کو تصوف دے رہا ہے. یہ تصوف و تزکیہ نہیں ہے. کوئی کشف و کرامات کے ظہور کو تصوف و تزکیہ کا نام دے رہا ہے، سمجھ رہا ہے. یہ اہل حق میں سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. غیر مقصود چیزوں کے پیچھے بھاگنا اور لگنا اور لگانا کہ مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے، مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے، مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے. اب میں آپ سے عرض کروں ایک اس کے لیے اللہ معاف کرے یعنی کہ ایک سرمے کو دم کرنے کے لیے 21 دن کا چلہ، اللہ پناہ عطا فرمائے. 21 دن وہ سرما کس لیے دم کیا پتہ ہے؟ کہ وہ سرما جب دم کیا ہوا ہم لگائیں گے نا، جس کو دیکھیں گے نا بس وہ پھر متی ہو جائے گا، وہ متی ہو جائے گا. اور یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ
ظاہراً صحیح العقیدہ مشہور خانقاہوں سے وابستہ لوگوں کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اصل چیز تو یہ نہیں ہے نا. اب ہم الحمدللہ اللہ کے فضل سے, اللہ کی دی توفیق طاقت سے ہمیں تو اللہ نے ان چیزوں سے بچایا ہے اپنے شیخ کی طفیل سے. ان کے ابھی تک بھی الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. اس سے پہلے اگر کچھ ادھر ادھر ہو جائے تو ہم نے اللہ سے موت مانگی ہے. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. آگے کچھ